ایک شخص کس طرح سے مسلسل خدا کی حضوری سے اب اور ہمیشہ کے لیے جڑا رہ سکتا ہے؟ خدا کی میز کے ذریعے سے، اس کے بدن کو کھانے اور خون کو پینے سے۔ جب یسوع صلیب پر مر گیا تو رومی سپاہی نے نیزہ اس کی پسلی میں مارا اور پانی اور خون وہاں سے بہہ نکلا۔ بعد میں یسوع کے ایک شاگرد نے لکھا، یہی ہے وہ جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلہ سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلہ سے آیا تھا۔ اگر ہم خدا کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں کہ بپتسمہ کے ذریعہ نجات پائیں، تو ہم مسلسل خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے خداوند کی میز پر سے، اس کے بدن اور خون میں سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا کوئی فردوس ہے جہاں وہ داخل ہوں گے؟ جب وہ زمین پر آخری مرتبہ آنکھیں بند کریں گے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ فردوس آسمان پر کہیں ایک جگہ ہے جہاں خدا ہے، تاہم کلام آسمان کے تعلق سے ایک شخصیت کے طور پر بات کرتا ہے، یعنی یسوع مسیح، خدا کا بیٹا اور دنیا کا چھڑانے والا۔ یسوع کے ساتھ ہونا ہی آسمان پر ہونا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں بپتسمہ لیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو مسیح میں مر گئے تھے۔ مرد، عورتیں، بچے سب اس میں آرام کر رہے ہیں۔ یسوع کے ساتھ فرشتے اور مقرب فرشتے اور تمام آسمانی مخلوق اور وہ تمام لوگ جو مسیح میں سو گئے ہیں، وہ بھی ان تمام ایمانداروں کے ساتھ آرام پائیں گے۔ موت میں اپنی آنکھیں بند کرنے کے بعد تو اگلی بات آپ کو یہ معلوم ہوگی، جب آپ ان کو دوبارہ کھولیں تو ان کے بدن کی قیامت ہوگی۔ یسوع آسمان پر اپنے ساتھ ابدیت میں ہونے کا موازنہ اس طرح سے کرتا ہے، یہ آسمانی شادی کی ضیافت ہوگی۔ وہ دولہا ہے جبکہ اس میں باقی تمام ایماندار دلہن ہیں۔ اس لیے تمام مقدسین کے ساتھ آپ یسوع کی دوسری آمد پر زندہ ہو جائیں گے، تاکہ اس کی بادشاہی میں برہ کی شادی کی ضیافت میں شامل ہوں، جس کا اختتام نہیں ہے۔ بلکہ یسوع نے آسمانی شادی کی ضیافت کے بارے میں ایک تمثیل بھی بیان کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ یقیناً وہ سب جو ایمان لائے اور بپتسمہ لیا، ان کو یسوع کی شادی کی ضیافت کی دعوت دی گئی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر اس خوشی سے واقف ہیں جو کہ شادی کے بعد ضیافت کے تعلق سے ہوتی ہے۔ مشترکہ رفاقت کا فطری اور محبت کے اظہار کا طریقہ خدا کی میز پر کھانے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں مرنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ موت کے بعد آسمان پر برہ کی شادی کی ضیافت کا تجربہ کریں، جبکہ پہلے سے ہی یہاں زمین پر آسمان یسوع کی شخصیت میں موجود ہے۔ جہاں کہیں یسوع ہے وہاں آسمان ہے۔ اس لیے نجات اس وقت ہماری پرستش میں موجود ہے کیونکہ یسوع مسیح اپنے جسم میں موجود ہے۔ جب ہم اس کا کلام سننے کے لیے جمع ہوتے اور خداوند کی میز میں شامل ہوتے ہیں، اپنی پرستش میں ہم گناہوں کی معافی کے ذریعہ اس کے خون سے دھلتے ہیں۔ ہم خدا کی میز میں سے کھاتے ہیں جس نے جہان کے گناہ اٹھا لیے، اور کفارہ کے خون میں سے پیتے ہیں۔ اس طرح نجات ہمارے بدنوں میں داخل ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا نے بروں کے خون کو اپنے لوگوں کی صدیوں سے قید میں سے رہائی کے لیے استعمال کیا۔ اس واقعہ کو فسح کہا جاتا ہے۔ جس رات یسوع پکڑوایا گیا تو 1500 سال بعد بھی یسوع کے فسح میں ہمارے خداوند نے شاندار وعدہ کیا، جو نہ صرف اس رات کے لیے تھا بلکہ ہر اس موقع کے لیے تھا جب کلیسیا خدا کے مذبح کے گرد جمع ہوتی ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں سے نہایت محبت اور معجزانہ طریقے سے ایسے فوائد کے ساتھ جو ہماری انسانی سمجھ سے باہر ہیں ان کے ساتھ ہونے کا وعدہ کرتا ہے، یعنی معافی، زندگی اور نجات کا۔ آخری فسح کا منفرد وعدہ جو کہ ہر مرتبہ ہی خداوند کی میز میں شامل ہونے والوں کے لیے ایک حقیقت ہے،
وہ ہے یسوع کے جسم اور خون کی موجودگی۔ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے مطابق یسوع کا بدن اور خون حقیقت میں روٹی اور شیرہ کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ روٹی کے ساتھ مسیح کے بدن کا موجود ہونا، یہ وہ بدن ہے جو کہ دنیا کی نجات کے لیے موت کے حوالہ کیا گیا۔ پیالہ میں مسیح کا خون وہی خون ہے جو گناہوں کی معافی کے لیے بہایا گیا۔ مسیح کا بدن اور خون نجات لاتا ہے جو وہ اپنی خدمت، اپنی قربانی کی موت اور قیامت کے ذریعے دنیا میں لایا۔ یسوع کے ایک ہی مرتبہ قربان کیے بدن اور خون میں سے کھانے کا مطلب ہے کہ اپنے بدنوں میں اس کے کفارہ کے خون کو لینا تاکہ ہمیں گناہوں کی معافی، زندگی اور نجات ملے۔ یسوع کے بدن اور خون کے ذریعہ سے نجات اور گناہوں کی معافی ابدی زندگی کے وعدہ کو لاتی ہے۔ موت کے لیے دیا گیا اس کا بدن اور اس کا بہایا گیا خون، جو کہ مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کی قیامت اور ابدی زندگی کے لیے دیا گیا۔ وہ شاگرد جو وفاداری سے روٹی توڑنے میں شریک ہوتے ہیں، وہ آخری دور کی برکات کو حاصل کرتے ہیں جب وہ اس کی میز میں سے کھاتے ہیں۔ خدا کی عبادت کے آغاز میں جب ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں، اس لیے تمام فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور آسمان کے تمام رہنے والوں کے ساتھ ہم ستائش کرتے ہیں اور جلالی نام کو اونچا کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہتے ہوئے تیری حمد کرتے ہیں۔ فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور آسمان کے تمام رہنے والوں کے تعلق سے یہ الفاظ نہایت وضاحت سے زمین پر آسمانی حقیقت کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، کیونکہ جہاں کہیں مسیح ہے وہاں آسمان ہے۔ اور اس رفاقت میں تمام مقدسین شامل ہیں جو مسیح میں مر گئے اور زندہ ہوئے ہیں، جس میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، روت، پطرس اور پالوس شامل ہیں، کیونکہ وہ تمام مسیحی جو ہم سے پہلے وہاں جا چکے ہیں ہمارے ساتھ خدا کی میز پر شامل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہمارے مسیحی دوست اور خاندان کے فرد انتقال کر جاتے ہیں تو وہ ہم سے بہت دور نہیں ہوتے، بلکہ جب کبھی ہم خدا کی میز میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس رفاقتی ساکرامنٹ میں وہ تمام مقدسین شامل ہیں جو تمام دنیا میں موجود ہیں، اور وہ بھی جو شامل ہونے کو ہیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو انہیں خداوند کی میز پر یاد کرنا مناسب ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم یہاں برہ کی میز میں شامل ہوتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ایک ہی وقت میں شامل ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کی بادشاہی میں برہ کی شادی کی ضیافت میں رفاقت رکھتے ہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں، اور ہمارے ساتھ اور فرشتوں اور مقرب فرشتوں ساتھ برہ کے گیت گاتے ہیں۔ مسیح میں اس کے ساتھ ایک ہونے کے عظیم بھید میں ہم ان سب کے ساتھ شامل ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مسیح میں آسمان زمین پر ہے۔ جب ہم اس کے تحفوں کو حاصل کرتے ہیں، اس کی اپنی ذات کے تحفے کو، یعنی خداوند کے فسح کے وقت، پرستش میں ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیا کا نقشہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ نقشہ اپنے ہاتھ میں لیے ہم یسوع کی آنکھوں کے وسیلہ گناہ میں گری ہوئی اس دنیا میں پھرتے ہیں۔ ہم ہر روز اسے ظاہر ہوا دیکھتے ہیں، یعنی حلیمی سے کیے گئے مسیحی خیرات کے کاموں میں، رحم اور معافی میں، کیونکہ ہمیں بپتسمہ دیا گیا ہے۔ مسیح کے روح نے ہمیں فتح کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے باعث غلامی سے چھڑائے گئے ہیں، مسیح کی زندگی میں شامل کیے گئے ہیں، اور اس کا کردار ہمیں دیا گیا ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یعنی اس موجودہ برے زمانہ میں، اور وہ دنیا جو مسیح کی حضوری کے باعث نئی بنائی گئی ہے، ہم دونوں میں ہیں، لیکن ابھی وہ دور نہیں آیا۔ اس وقت ہمارا ایک قدم آسمان میں ہے
اور ہم ایسی زندگی بسر کرتے ہیں کہ گویا مسیح کل ہی جلال میں واپس آ جائے گا، بلکہ ہر روز اپنے فضل میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ یسوع پانی اور خون کے ذریعے آیا اور اس نے ہمیں اپنی الہی زندگی میں بپتسمہ اور خدا کی میز کے ذریعے شریک بنایا ہے۔ اس لیے آئیں دنیا کے نقشے کی پیروی کریں جس میں اب ہم زندگی گزارتے ہیں، مسیح کی دنیا اور ہماری دنیا، ایسی دنیا جہاں آسمان زمین پر آ کر ہمارے درمیان سکونت پذیر ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہے۔